کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. سارے سمندر کے تارے، سارے سمندروں، سارے پہاڑ، سارے رب کا تذکرہ کرتے ہیں. سارے ستارے النجم والشجر، سارے درخت رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں. پھر رب کو کیا ضرورت پڑی ہماری کہ ہم جیسے اشرف المخلوقات بنا دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ تا قیامت رب کے فرما برداری کون کرتا ہے؟ رب کس کو بناتا ہے؟ پھر وہ بندہ رب کی اگر بندگی کرے گا رب اس کو جنت جیسا مقام دیں گے. وہ بندہ اگر نافرمانی کرے گا رب اس کو جہنم دیں گے. رب کے قرآن نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، ایمان لے کر آئے گا، رب کا وعدہ ہے کہ اس کو فی جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اس کو ایسے باغات دے گا، ایسی نہریں دے گا جس کے نیچے نہر بہتی ہوں گے. وہ تو رب ہے جس نے کہہ دیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. جو انکار کرے گا چاہے وہ مشرکین میں سے ہو چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میرے پیارے لوگوں، رب نے سب سے پہلے حضرت آدم کی خلقیت کری. رب نے سب سے پہلے حضرت آدم کو اپنی دست قدرت سے بنا دیا. رب نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کرا، اس نے تکبر کرا، وہ نافرمان میں سے ہو گیا. رب نے کہہ دیا قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين، یعنی رب نے کہا گیٹ آؤٹ، نکل جا یہاں سے، تیری طرف دھتکاری ہے، لعنت ہے قیامت کے دن تک. میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم جب اس روئے زمین پر آئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں وہ رب لم یزل وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کی عبادت کے اس کے علاوہ کوئی بندگی لائق نہیں. حضرت آدم نے کہا لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. مگر میرے پیارے بھائیوں، وہی دو حصہ، وہی دو قوم، وہی دو پارٹیشن نہیں. ایک پارٹیشن جنت، دوسری پارٹیشن جہنم. حابیل رب کا فرما بردار بنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، قابل رب کا نافرمان بنا آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے. رب نے حابیل کو جنت والے پارٹیشن میں ڈال دیا اور قابل کو جہنم والے پارٹیشن میں داخل کر دیا. میرے پیارے بھائیوں، نبی آئے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، سب کی نصیحت ایک تھی، سب کی دعوت ایک تھی، سب کی تبلیغ ایک تھی، سب کا دعویٰ ایک تھا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح بھی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں پڑھ دو لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ بھی آئے، لوگوں سے کہا لوگوں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم بھی آئے، لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. جب لوگوں سے انہوں نے پوچھا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم ایسے رب کو اپنا الہ مانتے ہو جو بت ہے؟ مگر قوم نے کیا کرا؟ حضرت ابراہیم کو پکڑ میں آگ میں پھینک دیا. رب کے قرآن نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی پڑ جا میرے ابراہیم خلیل پر. ان کا بھی دعوت ایک دی قولوا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. مگر قوم اسی طرح دو
دو پارٹیشن میں قائم رہی، ایک پارٹیشن جنت، دوسرے پارٹیشن جہنم۔ قوم سمود آئی، رب کی نافرمانی کری، رب نے اس کو ہلاک کر دیا۔ قوم لوط آئی، رب کی نافرمانی کری، رب نے اس کو ہلاک کر دیا۔ الا بعدا لثمود، رب کے قرآن نے کہہ دیا۔ حضرت شعیب کی قوم کو بھی رب نے ہلاک کر دیا۔ حضرت اسماعیل آئے، کہنے لگے لوگوں سے قولوا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، قوم اسی طرح رہی۔ حضرت عیسیٰ آئے، لوگوں سے جب اعلان حق بلند کرا، لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کا گھیراؤ کیا، بعض لوگوں نے قتل کرنا چاہا، بعض لوگوں نے پھانسی دینا چاہا، مگر رب نے اعلان کر دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، نہ وہ قتل ہوئے نہ ان کی پھانسی ہوئی، لیکن یہ معاملہ تمہارے اوپر تشبیہ میں ڈال دیا، بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، مطلب سب کا ایک، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کون سا ہے؟ یہی تو حق کلمہ ہے جس کے بارے میں رب کے تمام نبیوں نے پیغام پہنچا دیا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کیسا ہے؟ جب انسان منہ سے کہتا ہے رب کی جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، رب کی رحمت سارے لوگوں کے طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بندہ جب کہہ دے لا الہ الا اللہ، ساری برائی ایک طرف، سارے گناہ ایک طرف، اس بندے کا ایمان دوسری طرف۔ میرے پیارے بھائیوں، جب پیارے آقا دو جہاں کا نمبر آتا ہے، پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء سید الاتقیاء شافع المحشر ساقی کوثر تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم رسالت تاجدار ختم رسول تاجدار خاتم النبیین آمنہ کے لال جگر عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نمبر آتا ہے۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے، ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ سویبہ نے کہا تیرا بھتیجا ہوا ہے۔ جب میرے محمد پیدا ہوئے، ابو جہل نے سارے مکہ کی سرزمین پر مٹھائیاں تقسیم کری، مگر جب میرے پیارے نبی کو نبوت عطا کی گئی مکہ کی سرزمین پر، میرے نبی نے لوگوں سے کہا لوگوں کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ۔ مگر کیا معاملہ ہے؟ جب میرے نبی حق کلمے کی طرف پکارتے ہیں، یہی ابو لہب جس نے سویبہ کو آزاد کیا، اس کے ہاتھ میں پتھر آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تبا لک الہذا جمعنا لک، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کرا؟ یہی تو وہ ابو لہب تھا جس نے خوشی میں آزاد کر دیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر آ جاتا ہے، مگر میرے نبی نے کہہ دیا میرے محبوب آپ میرے محبوب ہیں، آپ کے ساتھی بھی میرے محبوب ہیں۔ رب قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب نبی کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تو ابو بکر کہتا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ آمنا وسلمنا۔ جب کلمہ عمر تک پہنچتا، عمر کہتا آمنا وسلمنا۔ جب کلمہ حیدر کرار عثمان غنی تک پہنچتا، سارے صحابہ کہتے آمنا وسلمنا۔ کلمہ مکے والوں تک پہنچا، مکے والوں نے کہا آمنا وسلمنا۔ کلمہ مدینے والوں تک پہنچا، مدینے والوں نے کہا آمنا وسلمنا۔ کلمہ حبشہ تک پہنچا، سب نے کہا آمنا وسلمنا۔ صحابہ کرام پر ظلم کیے گئے، بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا، حضرت عمار کو ریمانڈ کیا گیا، مگر وہ نبی کے شانسار صحابہ تھے جنہوں نے دین اسلام ہم تک ایسے پہنچا دیا۔ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، دین اسلام کو کوئی ایک بار کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔